سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا للتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجو۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی آج 7ویں، دو مزید شبیں باقی رہ گئی ہیں۔ بہت تیزی سے ایام گزر گئے، نہیں پتہ کہ ہم اس کاروان میں شامل ہو پائے یا نہ ہو پائے، لیکن کوشش ہم نے جاری رکھنی ہے کہ ہمیں کاروان حسینی میں شامل کیا جائے۔ یہ سفر ختم نہیں ہے، یہ ابتدائے عشق ہے اور انتہا ظہور ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ہماری گفتگو بھی اسی لیے تھی کہ کربلا راستہ ہے توحید کی طرف جانے کا، کیونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے عقیدتی طور پر کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، توحید، لا الہ الا اللہ، اور عملی یہ پریکٹیکل طریقے سے بھی انہوں نے اسی توحید کو ثابت کروایا کہ دین کی حاکمیت بھی صرف لا الہ الا اللہ ہے، دین بھی صرف خدا کا اور ولی بھی صرف خدا کا ہوگا۔ اسی لیے امام حسین کربلا آئے، اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ پورا نظام ڈیزائن کیا کہ دنیا غافل نہ ہو۔ خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں، یہ سارے خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ آپ آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، سسٹم کو دیکھیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھ میں آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، لیکن اس چلانے والے تک حقیقی طریقے سے نہیں پہنچ سکتے، جس طرح اس چلانے والے نے خود کہا ہے، اور وہ حقیقی راستہ ولایت کا راستہ ہے، اور بغیر ولایت کے خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ خدا محتاج نہیں ہے، یہ ہماری گفتگو ہو بھی رہی ہے، اور ہم صفات الہی اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو، کہ خدا محتاج نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس نے خود ایسا سسٹم کریٹ کیا ہے کہ اگر اس تک پہنچنا ہے تو اسی راستے سے آنا پڑے گا۔ اس راستے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے،
سرگرداں ہو جاؤ کہ جیسے آج پوری دنیا گمراہ ہے. ہم اس پوری دنیاوی چیزوں کو حاصل کر کر، جیسے بہت سارے ہمارے بچے ینگسٹر باہر جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں ویسٹ، یا یہیں سے بیٹھے ہوئے بھی ویسٹ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو بہت آرام سے کچھ باتیں کہتے ہیں کہ دیکھیں مطلب دنیا کہاں چلی گئی. دیکھیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جتنی بھی کہیں چلی جائے وہیں کھڑی رہے گی. ہے اصل کمال تو اس عالم میں جانا ہے، اور دنیا کا کوئی امام آپ کو اس عالم کی سیر نہیں کرا سکتا. اور یہی ہماری گفتگو چل رہی ہے. میں خود بہت نیچے آ گیا ہوں، 2 دن اور رہ گئے. میں خود محسوس کیا کہ بہت گفتگو کہیں آپ کو مشکل میں نہ ڈال دے. عزیزان محترم، ہماری گفتگو اس ایک آیت کے ایک حصے پر ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے ارشاد فرمایا، القیت علیک محبت، میں نے آپ کے دل پر، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا تاکہ آپ کو اپنی نگرانی میں بلند کر سکوں، پرورش کر سکوں. یہ محبت کس کو ریفلیکٹ کرتی ہے؟ یہ محبت کیا ہے؟ اس محبت تک کیسے پہنچنا ہے؟ اس کے لیے بہرحال میں نے تھوڑا سا کورس ڈیزائن کیا کہ جو ڈیزائن ہوا تھا میں نے تو ٹرانسلیٹ کیا آپ کی خدمت میں، کہ معرفت شناسی پہلے ہو، پھر اپنی معرفت ہو، پھر ہستی شناسی ہو، یعنی ہم اس موجودات جو کائنات میں اس کو دیکھیں اور پھر ہم خدا تک پہنچیں. سفر بہت طولانی ہے، لیکن میں نے بہت شارٹ طریقے سے بہت آسان کوشش کی ہے کہ خدا کرے کہ میں کامیاب ہوا ہوں اور تاکہ ہم پہنچیں. عالم کی گفتگو ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. عالم ایک مادہ ہے، میٹلسٹک ورلڈ ہے، ایک عالم مثال ہے جسے آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں، ایک عالم مجرد ہے جس کی ایک مثال برزخ ہے. اس کے اوپر بہت سارے عالم ہیں. آج میں بہرحال اس کو تھوڑا سا اور آسان سا خلاصہ سا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس پورے عالم میں کہاں ہیں اس وقت. یہ جو پوری کریشن ہے، اور یہ کریشن ہے کیا، یہ خلقت کیسے ہوئی ہے، یہ کریشن کہاں سے آئی ہے، کیا پہلے تھی، نہیں تھی، خدا نے اس کو کیسے کریٹ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اسی کو باتوں کو تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ آپ اس کو محسوس کر سکیں، بدن کی اور یعنی بدن اور نفس کو میں نے آپ کی خدمت میں ڈیفائن کیا کہ بدن الگ ہے، میں الگ ہوں، یعنی میرا نفس، میرا سول الگ ہے. بدن کے ایٹریبیوٹس الگ ہیں، خصوصیات الگ ہیں، روح کی خصوصیات الگ ہیں. اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم مجرد سے ہے، دوسرے عالم سے ہے. ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں، ملینز بلین کلرز دیکھتے ہیں، ذائقے دیکھتے ہیں، چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اپنے وجود سے باہر، یہ پورے اس عالم وجود میں ایک ذرہ ہے، اور ہم نے اپنی پوری طاقت اسی ذرے پہ لگائی ہوئی ہے. جبکہ یہ تھوڑی دیر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگنور کر دیں، ایسا نہیں ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نقطہ عطف ہے. یعنی عطف کس کو کہتے ہیں؟ جو دو چیزوں کو جوڑتا ہے. کس چیزوں کو جوڑا ہے؟ ایک اس نزول کو جوڑا ہے، انا انزلنا. خدا قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، اپنی کتاب کو نازل کیا، حکم کو نازل کیا، امر کو نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ یہی نازل ہوا ہے. یعنی نازل ہو رہا ہے اور پھر اسی نزول کو واپس اوپر جانا ہے. تو یہ جو درمیان میں ہم تھوڑے دنوں کے لیے زندہ ہیں یا جو تم دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی تو ایک بلنک کے برابر ہے، یعنی پلک جھپکنے کے برابر ہے. یہ پوری کائنات کن فیکن ہو گئی. ابھی یہ جو کن ہے، اس کو تھوڑا سا میں کوشش کروں گا سمجھاؤں کہ یہ جو سب کچھ آ رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کیسی خلقت ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو ذہن میں آپ سوچیں کہ ایک گارڈن، ایک باغ، کتنی دیر لگے گی آپ کو یہ ذہن میں سوچنے کے لیے؟ کیا پہلے آپ کھودیں گے، زمین کھودیں گے، پودے لگائیں گے، درخت ہوں گے؟ نہیں، آپ نے سوچا باغ، گارڈن، ایک دم گرینری، ایک دم درخت، پھل، پانی بہہ رہا ہے،
جتنا آپ کا ذہن اچھا ہوگا اتنا گارڈن بھی اچھا ہو جائے گا. جتنا آپ کا ذہن. اور کتنی دیر لگے گی؟ اب آپ کو کہا جائے کہ ان درختوں کو کاٹو، اپنے ذہن میں کاٹو، پھر ان درختوں کو جلا دو. کاٹ دیا آپ نے، جلا بھی دیا. کیا وہ جو پہلے باغ تھا وہ ختم ہو گیا ذہن میں یا ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے. عالم وہ ہے، وہ رہے گا. کتنی دیر لگی؟ اب آپ بولیں یہی گارڈن میں نے بنانا ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ امام بارگاہ کے سامنے پلاٹ خالی ہے، آپ نے بولا گارڈن بنانا ہے. اب آپ کو بنانے میں دقت لگے گی، یا اور آسان کر دوں، بچے بیٹھے ہیں ان کو وہی مثالیں دیں زیادہ سمجھ آئیں. آپ اپنے ذہن میں ایک سپورٹس کار سوچیں، ٹیسلا کا بھی کوئی ہائی ورژن، الیکٹرک کار، 1000 2000 3000 بیٹری، ایک دفعہ چارج چلتی رہے، دروازے آٹومیٹک کھل جائیں، نیچے اس کے ہوا ایسے ایکسیلیٹر آ جائے، ہوا میں اڑنا شروع کر دے، اچانک سے پانی میں اتر جائے. سوچیں ذہن میں کتنی دیر لگے گی؟ ہو گیا، بیٹھ بھی گیا، پانی میں بھی اتر گیا. اب آپ اس گاڑی کو بنانا شروع کریں. بولے مولانا صاحب لوہا چاہیے، میلڈ کرنا پڑے گا، ڈیزائن چاہیے، بیٹریاں چاہیے، فیکٹری چاہیے. مطلب یعنی کیا؟ یعنی جب آپ اس ذہن کی چیز کو باہر لائیں گے تو یہ عالم رکاوٹ بنے گا. رکاوٹ کیوں؟ یعنی آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس عالم میں اس ذہن کی موجود کو لانے کے لیے. رکاوٹ ہوگی، آپ کو ہوگی، کیونکہ عالم مادہ ہے اور ہم محتاج ہیں. خدا کے لیے کوئی بھی محتاجی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. کاش میں کہیں آپ کو لے جاؤں آج. خدا کے لیے کوئی رکاوٹ کہیں پہ بھی، کسی عالم میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جو اس کے ولی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کسی عالم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اللہ. ہارون رشید بیٹھا ہوا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے امام کی عزت میں کمی کی جائے. روٹیاں آئیں، ایک شخص کو بٹھایا ہوا تھا جو جادو وادو کرتا تھا، روٹیوں کو آگے پیچھے کر دیا تاکہ امام کو تکلیف ہو. امام نے دیکھا پیچھے قالین پر شیر بنا ہوا تھا. اشارہ کیا، عالم. امام صرف اس عالم کا نہیں ہے. اشارہ کیا. سنا ہوا ہے نا واقعہ، تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن شاید اس طرح کبھی ڈسکرائب کسی نے نہیں کیا ہوگا. عالم. اشارہ کیا، اس عالم ان کے لیے رکاوٹ. شیر قالین سے باہر آ گیا، کھا گیا اس کو، واپس چلا گیا. ہارون نے کہا، بولا جو گیا وہ گیا، واپس نہیں آئے گا. عالم. خدا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. کیسے ہو گیا سب؟ کیسے ہو گیا؟ اتنی پرفیکشن کیسے ہے؟ مطلب دنیا یوں گھوم رہی ہے، سورج سے فاصلے پر ہے، ذرا سا اندر ہو تو گرم ہو جائے گی، ذرا سی باہر ہو تو سردی ہو جائے گی. اور یہ ایک گلیکسی ہے اور پتہ نہیں کتنی گلیکسی. وہ جیمز ویب جو نیا ٹیلیسکوپ ہے جس نے پتہ نہیں ابھی ٹریلین کیا آپ کو گلیکسیاں دکھا دی ہیں، اس سے پہلے ہبل ٹیلیسکوپ تھا. ابھی کیا کہاں ڈھونڈے جا رہے ہیں. میٹر پورا نہیں ہو رہا، مادہ ابھی تک ڈگ کیا جا رہا ہے. کہاں ہے؟ 780 مائل پر صرف یہ یونیورس ٹہل رہا ہے. ابھی وہ
ڈارک ہول کیا ہوں گے، ابھی دنیا کیا ہے، زمین کے اندر بھی کوئی ہول ہے، پتہ نہیں کون کون سی سپیشیز ہیں، ابھی تک یہ کیسے ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسے، یہ تو صرف میٹر میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی تو آپ کو ذرا سا ایک اور عالم کی جھلک دکھا دی تو آپ کی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ عالم، اور یہ کیسے ہو گیا، کہاں سے لایا، کیا پہلے چیزیں تھیں، ممبر بنایا، لکڑی کہیں سے آئی، لکڑی بنائی، کیلیں کہیں سے آئیں، پالش کہیں سے آئی، پالش کیا، کہیں سے میٹر آیا، اس کو لگایا، چیزیں کہیں سے لائے، ہم نے بنائی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں بناتے۔ خدا کہاں سے لایا ہے ساری چیزوں کو، خدا ان چیزوں کو کہاں سے لایا، کہاں تھی یہ؟ ظاہر ہے کوئی چیز بنانی ہے تو کچھ تو چاہیے نا۔ دیکھیں ہم جو اتنے ہیرو بن رہے ہیں نا آج کل، انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ کر لیا ہم نے یہ کر لیا۔ مولانا صاحب ویسٹ کو دیکھیں کیا ترقی کر لی، کیا ترقی کی ہے، کیا بنایا ہے؟ جو کچھ بنایا ہے سب خدا کی زمین سے لے کے بنایا ہے۔ آپ بھی بنا لیں، کسی کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے۔ مولا کائنات کا جو جملہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے ارشاد اچھی چیز کہیں سے ملے کہیں سے بھی لے لو، تو یہ تھوڑی بولیں گے وہ اس نے بنا۔ آپ کے پاس بھی اللہ نے برین دیا ہے، آپ کو بزی کر دیا، ایکچولی آپ کو اور ہمیں بزی کر دیا ہے۔ اسٹریٹجی ہے ان کی کہ جو سبجیکٹس سوسائٹی کو ڈیزائن کرنے کے ہوتے ہیں وہ خود پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور ہمیں لیبر والے کاموں میں پڑھا دیا ہے۔ مثلا انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، یہ انجینئر کہاں کام کرے گا؟ کسی فیکٹری میں کام کرے گا، ظاہر ہے، چاہے میکینیکل ہو چاہے الیکٹریکل ہو، سب یہی کام کرے گا۔ ڈاکٹر بھی بہرحال اچھا پیشہ ہے، لیکن وہ جو سوشل سائنسز ہیں، معاشرہ سازی ہے، ماس کمیونیکیشن ہے، آرٹس ہے، ہمارے معاشرے میں آرٹس کو 3rd ڈگری قرار دیا۔ کراچی یونیورسٹی میں آرٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اس کا داخلہ ہوگا جس کا کہیں داخلہ نہیں ہو رہا۔ زولوجی، باٹنی، میتھس، فزکس، میٹا فزکس، ان سب میں کس کا ہوگا؟ پرسنٹیج اوپر ہو۔ NED میں ہائی پرسنٹیج جائے گی، دوڑے لڑکے پڑھ رہے ہیں میتھس، فزکس، انجینئر، کہاں جائیں گے؟ امریکہ میں جائیں گے، ماسٹرز کریں گے، پھر امریکہ میں نوکری کریں گے۔ ساری کمپنیوں میں جہاں نوکری کی جاتی ہے سارے CEO ہمارے برابر والے ملک کے ہیں، اور خود وہ صاحب جنہوں نے مائکروسافٹ بنائی ہے وہ افریقہ کے جنگلات میں بیٹھے ہوئے جنگل خرید رہے ہیں، دنیا کی میڈیسن کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ معاشرہ، مینجمنٹ، اسٹریٹجی، ہاؤ ٹو بلڈ اے سٹی، سب سے بڑی انڈسٹری ہالی ووڈ۔ فلم تھوڑی بنا رہے ہیں وہ، آپ تفریح لے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ٹکٹ لی، پاپ کارن کھائی، تفریح نہیں ہے۔ کلچرل ڈیزائن کرنا، ایسا کلچر کرو کہ دین ان کو 10 دن میں توحید پہ بات کروں، 5 منٹ کی ایک اینیمیشن آپ کی توحید کو اکھاڑ دے گی، 5 منٹ کی۔ ہمارے پاس کتنے رائٹر ہیں، ہمارے پاس کتنے ڈائریکٹر ہیں، بیٹا یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا، شرم نہیں آتی؟ اینیمیٹر کتنے ہیں ہوں گے، میں نہیں کہتا نہیں، لیکن بہت بڑا اچھا کون ہے؟ الیکٹریکل انجینئر ہوں میں۔ کسی کا بچہ ایڈیٹر ہو، اس کو کام بیچارے کو ملا نہیں تو یہ ایڈیٹر بن گیا۔ معاشرہ، سوسائٹی، کون ابھی ہمارے سروں پہ، ہمارے برین پہ حکومت کر رہا ہے؟ یہ سارے ایپلیکیشنز ہیں نا، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، نیٹ فلکس، پرائم، زی، یہی فارغ ہوتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ فارغ نہ بھی ہوں تو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رول ماڈل کریٹ کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ فالوور فٹ بالر کے ہیں دنیا میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گیم اچھا نہیں ہے، اسپورٹ از گڈ،
آپ خود دیکھیں یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے. آج ہر کوئی یوٹیوبر بننا چاہتا ہے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو آپ یوٹیوبر بن جائیں؟ کس نے کہا آپ ہر چیز کو دکھانا شروع کر دیں؟ مگر ہر چیز دکھانے کی ہے. ہر گناہ تشہیر کیا جائے معاشرے میں. اسلام گناہوں کی کیٹیگری کو ڈیفائن کرتا ہے. خاتون آئیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، مولا کی خدمت میں آئی، کہا مولا گناہ ہو گیا. امام نے کہا توبہ کرو، استغفار کرو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ. تھوڑے دنوں بعد پھر آ گئیں، مولا گناہ ہو گیا ہے. کہا میں نے کہا تھا نا خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، خدا معاف کرنے والا ہے، کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر گئی. تیسری دفعہ آئی، پھر جب بتایا امام نے کہا اب حجت تمام ہو گئی ہے، اب حد جاری کرنی پڑے گی مجھے، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ نہیں بتاؤ. بعض لوگ لبرل اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ فلانے گناہ کے لیے اسلام کہتا ہے جی 2 گواہ لے کر آؤ. میں ادب اور احترام کی وجہ سے بہت ساری باتیں فلٹر کر کے بیان کر رہا ہوں. 2 گواہ لے کر، مولانا گواہ کہاں سے ملیں گے اس کام کے؟ آپ سمجھے نہیں، اسلام اس غلطی کو دبانا چاہ رہا ہے. اللہ اسلام نہیں چاہ رہا معاشرے میں برائی پھیلے. غلطی ہو گئی توبہ کرو، خدا نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. بتاؤ نہیں. اس کے اگینسٹ سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ جو سو کالڈ کلچر میکر، سوسائٹی میکر ہے، جو غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کو ٹی وی پہ لے کر آؤ. حلال حرام ریلیشن شپ کو دکھاؤ. جب اعتراض کرو یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اگر ہم بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ ہر بات بتانے کی نہیں ہے، ہر برائی پبلک میں ڈسکس کرنے کی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ معاشرے میں برائیاں نارمل ہو گئی ہیں. اٹس نارمل. آئس میتھ نارمل ہے، تو یہ ہماری یونیورسٹیز میں نارمل ہوتا ہے. ڈرگس تو نارمل ہے. کیوں نارمل ہو گیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اتنا دیکھا ہے کہ اب آپ کے لیے یہ نارمل ہو گیا ہے. اور دشمن یہی بنا رہا. آپ ڈاکٹر انجینئر بنتے رہے، وہ آپ کی سوسائٹی کو اس قابل کرے گا کہ آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں، یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. کربلا والے پہلے امام کی معرفت حاصل کرتے ہیں. وقت کے امام کو آپ کی اور میری ضرورت ہے. حسین ابن علی نے جو کربلا میں استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، یہ مدد قیامت تک کے لیے ریکوائرڈ ہے. تو اپنے آپ کو آگے کریں. بریکٹ کلوز. توحید عالم یہی ہے. خدا کو محتاجی، خدا نے پوری، اور خدا کا علم اصل علم وہیں سے آیا ہے. سارا علم قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علیم خبیر بصیر، ہر ذرے سے واقف ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. ہر چیز کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیسے علم ہے اس کے پاس؟ یہ ڈیٹا کہاں سٹور ہو رہا ہے؟ یہ ڈیٹا یہ قیامت میں دکھایا جائے گا. کیسے دکھایا جائے گا؟ جیسے آپ موبائل میں ریکارڈ کرتے ہیں پھر بعد میں دیکھتے ہیں. آپ کا کیمرہ ریکارڈ کر سکتا ہے، اس کا میگا پکسل کیمرہ پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہا ہے. سب دکھائے گا. مثقالتن، ایک مثقال کے ذرے کے برابر بھی اگر شر ہوگا تو دکھائے گا.
خیر ہوگا تو بھی دکھائے گا. اس کے لیے کوئی محتاجی نہیں ہے. اس کے لیے نہ آج ہے نہ کل ہے، اس کے لیے سب ہوا ہے، سب ہوا. آپ یہاں کھڑے ہوئے گراؤنڈ فلور پہ، آپ کو سامنے سے یہاں سے گاڑی گئی نظر آ رہی ہے، گاڑی گزر گئی. یہاں پہلے کہاں تھی، آگے کہاں نہیں پتا. آپ اور اوپر چلے جائیں تو آپ کو وہاں کارنر سے لے کر کارنر تک ایک ہی نگاہ میں آئے گا. جتنا اپنے آپ کو بلند کریں گے دنیا اتنی چھوٹی ہوتی چلی جائے گی. تجرد باہر نکالیں اس کو، روح کو آزاد کریں. وہ جو عالم ہے وہ اس سے بہت بلند ہے. یہ مادہ ہے. یہ دنیا جتنی جکڑ رہی ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں یہاں روکے رکھے. جبکہ اللہ کے ولی اسی لیے آئے تھے کہ ہمیں اس عالم سے اس عالم میں لے کے جا سکے. یہی کمال ہے احسان موت. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کارواں حسین ابن علی کا یہ صرف 61 ہجری میں آ کے کربلا میں رکا نہیں ہے. صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بچہ داخل ہوا، سردار انبیاء کھڑے ہو گئے. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ ایک بچے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ حسین ہے. اور پھر وہ حدیث بیان کی کہ عرش کے دائیں طرف، عرش کہاں ہے؟ عرش کون سے عالم میں ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی تھوڑا بہت تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. عرش یہ آسمان نہیں ہے، عرش کوئی اور عالم ہے. اور بالکل وہ اس رب پروردگار جو کائنات کا ہے اس عالم کی ڈیفینیشن میں وہ بالکل نیئرسٹ پلیس ہے. اس عالم، اس عالم میں نہیں ہے، اس مادے میں نہیں ہے. یہ آسمان نہیں ہے، یہ ساتوں آسمان یہ مادہ ہے. اس کے بعد جو عالم شروع ہوں گے جس میں عالم برزخ ہے، عالم اور اوپر جائیں گے قیامت ہے، پھر اس کے اوپر عالم عقل ہے، پھر وہ مجردات میں مقرب فرشتے ہیں، عرش الہی ہے. اس عرش پہ کہ جس نے باقی تمام عالم پر ریفلیکشن ڈالی ہوئی ہے، اس عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. کہ بیش اللہم صلی علی محمد. بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے سارے عالم کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت کا چراغ حسین ہے. اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. یہ معاملہ کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ معاملہ چند دنوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس عالم میں سفر کا ہے. اگر نہیں جڑ پائے حسین ابن علی سے تو اس عالم میں سیر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ تو یہیں رک جائے گا، بدن یہیں ختم ہو جائے گا. جو امام کی قربت میں آیا، جو امام کے پاس آیا، امام اسے لے گئے. وہاب ابن کلبی کچھ عرصے پہلے ہی مسلمان ہوا، کرسچن ہے، لے گئے. کیسا لے گئے کہ جب سر اس کا جدا کیا دشمن نے اور ماں کی طرف اہانت کی، ماں نے واپس سر دے دیا. کہا جو دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کیا چیز ہے
حسین ابن علی آیت الہی ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جن کی کتاب کہکشان نیستی ایک افسانے یعنی ایک سٹوری ٹائپ سے ان کی بایوگرافی لکھی گئی ہے، اردو میں پرنٹ ہو گئی ہے، وہ کہکشاں نیستی یعنی کہکشاں نہیں ہے، کتاب کا عنوان ہی یہی ہے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی توحید کا پہاڑ کہتے تھے انہیں، یعنی اتنے اسٹرانگ تھے، توحید کا پہاڑ کہتے تھے۔ ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ بابا اپنی آخری زندگی میں عطش پیاس کرتے رہتے تھے اور ٹھنڈا پانی پیتے تھے مگر پیاس بجھتی نہیں تھی، اور سینہ سیاہ ہو گیا تھا شدت پیاس سے، مگر جب دنیا سے چلے گئے لقا اللہ ہوا تو پیاس بجھ گئی۔ ان کے ایک شاگرد نے ان سے ایک دن پوچھا، جو ہاشم عداد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کا شاگرد خاص تھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا خدا مجھے ایسا دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں اپنے امام کو نہ دیکھوں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں، اور آیت اللہ بہجت نے اپنی کتاب میں اپنے استاد سے اس جملے کو کوٹ کیا ہے کہ یہ جو رحمت موصولہ ہے نا، رحمت کیا ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے کہ بہت رحمت کو ڈیفائن کروں میں، مطلب رحمت اللہ کی رحمت۔ اب یہ جو رحمت ہے یہ ہائی انٹینسٹی میں آ رہی ہے، یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو عالم برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہائی وولٹیج کی وائرز ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی شہروں سے کراس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اپنا موبائل نہیں لگا سکتے اس کے اندر، آپ اپنے گھر کے اپلائنسز نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کہ ہائی وولٹیج ہوتا ہے، سب کو جلا دے گا۔ تو کیا چیز چاہیے؟ ایک پی ایم ٹی چاہیے، ایک ٹرانسمیٹر چاہیے جو اس الیکٹریسٹی کو ریکوائرڈ میں اسمال کرے، اس کی آہستہ آہستہ انرجی کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرے، گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کرے۔ خدا کی رحمت عالم میں آ رہی ہے۔ آیت اللہ غازی فرماتے ہیں امام حسین رحمت موصولہ ہے، یہ رحمت آئی، یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور سب کو مل رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے دروازے کو سب کے لیے کھولا ہوا ہے۔ کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں صرف ہندو شعر پڑھتے ہیں امام حسین کے لیے، ایک کرسچن جو ہیں وہ آتے ہیں جلوسوں میں۔ نہیں سمجھے آپ حسین کو، مصباح الہدیٰ عالم کے لیے ہے، عالم کے لیے۔ وی کانٹ سٹاپ۔ حسین کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ مولانا صاحب پورے سال یہ چہرے نظر نہیں آتے مسجد میں، مجلس میں آ رہے ہیں، رہتے پچھلی گلی میں ہی ہیں۔ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ یو کانٹ اسٹاپ یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو گھر میں نہیں بٹھا سکتے ان ایام میں۔ آپ کا تعلق حسین سے ہے۔ آپ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب آپ کی نماز۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، نماز سے پہلے کربلا کی طرف چہرہ کرتے تھے اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کسی نے پوچھا، کہا قبلہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے جو آپ نماز سے پہلے امام حسین کو سلام کرتے ہیں؟ کہا میری نمازیں حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں، حسین کی وجہ۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کاروان میں شامل ہوں شامل۔ اس کاروان کے لیے ماؤں نے بچوں کو تیار کیا، تیار۔ اور آج آپ جس بچے کے لیے آئے ہیں، 13 سال کا بچہ، 13 سال۔ میزان محترم، وہ وقت ہے تھوڑا سا، میں ظاہر گفتگو جاری رہے گی۔ اب تھوڑا سا ہم کوشش کریں کہ ہمیں یہ
یہ ٹریول سمجھ میں آ جائے، یہ حسین ابن علی کی جو کشتی ہے نا، یہ ہمیں سمجھ میں آئے، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ صرف ٹائم ٹریول نہیں کر رہی ہے، مطلب 61 ہجری سے، ایسا نہیں ہے یہ، اٹس فرام دا بگننگ، ایکچولی اسٹارٹ سے حسین ابن علی ہے، شروع سے پہلا گریہ حضرت آدم نے کیا ہے، ابو البشر، بشریت کے باپ، پہلا گریہ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے نام بتایا حسین کا، دل شکستہ ہو گیا حضرت آدم کا، کہا یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے یہ نام لیا ہے میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ کہا یہ حسین۔ کہا کون ہے حسین؟ پھر جب داستان کربلا سنائی، حضرت آدم نے گریہ کیا ہے۔ عالم، آپ اور میں جو رو رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ ہاں، رونا نہ آئے، روایت کہتی ہیں تو چہرہ ایسا بنا لیا کرو جیسے گریہ ہو، اور کوشش کریں تنہائی میں امام حسین کے لیے گریہ کریں، تنہائی میں گریہ کریں، تنہائی۔ آیت اللہ غازی فرماتے تھے ہر ویک شب جمعہ، تھرسڈے نائٹ، کوئی نہ کوئی بہانہ، ماتم، نوحہ، کہیں مجلس میں چلے جاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے تو ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو پابند کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس عالم کی نجات امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہم نجات تو کوئی اور نہیں دے گا ایسا نماز۔ یہ بھی بس بعض لوگ ہیں مولانا صاحب تو پھر اس کا مطلب ہے پورا عمل نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، مجلس میں آ جائیں، اور یہ ہم دوسروں پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، دوسروں پہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہم لوگ خود کیا ہیں، دوسروں میں ہم زیادہ۔ عزیزان محترم، آپ کو کیا پتا آنے والا حر کے راستے پہ آیا ہو؟ کیا پتا؟ حسین نے دروازہ بند نہیں کیا ہوا، جب دل چاہے آ جاؤ، اور وقت کے امام کو ایک حر کا انتظار ہے، ایک حر۔ آج میں پلٹ جاؤں، میں امام تک پہنچ جاؤں گا، ایسا نہیں۔ بس یہ دیکھیں کربلا کیا دے رہی ہے۔ میں اپنے جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کربلا رول ماڈل دیتی ہے۔ یہ ہماری مسٹیک ہے کہ ہم نے کربلا سے لوگوں کو رول ماڈل نہیں دیے۔ 13 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، اصفہان کا ایک شہید ہے، اس کی یہ ویڈیو بھی موجود ہے، پرانی ویڈیو ہے، 8 سال کی جب وار تھی، اصفہان کا ہے۔ اس کا انٹرویو لیا ایک اینکر نے، اور اس سے پوچھا کہ مثلا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا پہلے، اس نے کہا میرا سلام ہو وقت کے امام پر، میرا سلام ہو۔ پھر اسے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مائنڈز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا۔ 13 سال کا بچہ جو مائنڈ کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ موت پر ہوتا ہے، یہاں پاؤں رکھے گا اڑ جائے گا۔ اس نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ 13 سال کا بچہ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہم عمر لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جنگ میں آئیں، جنگ نفسوں کو سدھار رہی ہے، سدھار رہی ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ 13 سال کا بچہ، یہ 13 سال کے بچے اس جنگ میں بہت سارے تھے۔ ایک بچہ شمال سے، نارتھرن ایران سے بسوں میں دھکے کھاتا 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 محرم کے دن تہران پہنچا۔ پریزیڈنٹ اس ٹائم جو تھے وہ آیت اللہ خامنہئی تھے، پریزیڈنٹ تھے، پرانا زمانہ ہے۔ کہا مجھے دیکھنا ہے پریزیڈنٹ کو، عالم دین ہے ظاہر ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن جب وہ نکلنے لگے سیکیورٹی پہ شور تھا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا بچہ پہلے کہتا ہے دیکھنا ہے، اب کہتا ہے مجھے بات کرنی ہے۔ ان کا بات کراؤ، کیا بات؟ رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، بچہ 13 سال۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے ایک گزارش کرنی ہے آپ سے۔ کہا یہ جو ممبر پہ جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا، اور جب اس سے پوچھا گیا موت تمہارے لیے کیا ہے،
تو اس نے کہا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کہا ہاں. کہا یا تو یہ مصائب بند کروا دے یا پھر ہمیں جنگ میں جانے دے. انہوں نے کہا تم بچے ہو, اسکول میں پڑھو. کہتا نہیں, یا تو یہ مصائب بند کروا دیں پھر ممبر سے. وہ کہتے انہوں نے وہیں آرڈر دیا اور پھر بعد میں وہ ہم نے جناب قاسم سے کیا لیا آج تک. میں معذرت کے ساتھ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی. ہم نے جناب قاسم سے کیا لیا آج تک, اور ہمیں لینا کیا چاہیے جناب قاسم سے. 13 سال کا بچہ, شب عاشور سب کو امام نے ان کے مقام بتائے. یہاں گرو گے, یہاں گرو گے. خیمے میں بالکل پیچھے بیٹھا ہوا, کھڑا ہوا, کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی. معرفت. چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی. امام نے کہا قاسم علی اصغر بھی شہید ہوں گے. بنی ہاشم کا خون تھا, برداشت نہ کر پایا. کہا چچا کیا یہ ظالم خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ امام نے گریا. کھل کے کیجئے گا, امام حسن کی نشانی ہے یہ. امام نے پوچھا جناب قاسم سے, قاسم موت آپ کے لیے کیا ہے؟ پوچھنے والا امام ہے, بتانے والا امام کا بیٹا ہے. کہا چچا جان موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کیوں عزیزان محترم, کیوں؟ کیونکہ جناب قاسم جانتے ہیں یہ عالم کچھ بھی نہیں ہے, موت کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی موت. عزیزان محترم, روز عاشور آئی, ایک ایک کر کر سب جانے لگے. کئی دفعہ جناب قاسم گئے, اجازت نہیں ملی. خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. والدہ نے کہا قاسم کیا ہوا, آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا اماں چچا اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. یہ سننا تھا. ماں نے کہا بیٹا قاسم آپ کے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے, وہ دیجیے. تعویذ کو کھولا تو بابا کا خط تھا. پڑھنا شروع کیا. یاد ہے نا جب امام کو جب زہر دیا گیا تو امام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے. اس وقت جناب قاسم چھوٹے سے ہیں. اس وقت یہ تعویذ, یہ خط تعویذ کی صورت میں اپنے بیٹے کو دیا تھا. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا بیٹا, اور کہا ماں نے کہا کہ جب بابا نے کہا تھا جب بہت مشکل آئے نا زندگی میں تب اس کو کھولنا. تو والدہ کہتی ہے بیٹا اس سے مشکل زندگی میں اب اور کچھ نہیں آنے والا. خط کھولا, بابا کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹا جب دیکھنا تمہارے چچا کو دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہو تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا, اور چچا اجازت نہ دے تو اتنی بار جانا کہ اجازت مل جائے. بس قاسم نے خط اٹھایا, چلنا شروع کیا.
امام حسین نے جب قاسم کو چلتے دیکھا تو سمجھ گئے اب یہ سفارش لے کر آ رہا ہے. چلنے میں تبدیلی آ گئی قاسم کی. اجازت مانگی. عجیب ہے، بعض راوی بیان کرتے ہیں عجیب ہے، ایسے التماس کر رہے ہیں قاسم، اپنے چچا کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، چچا جانے دے. امام نے گلے لگایا، کہتے ہیں اتنا گریا کیا دونوں بے ہوش ہو گئے. دونوں بے ہوش ہو گئے. خدا آپ کو اس کا اجر دے. اٹھا، قاسم کو تیار کیا. 13 سال کا بچہ ہے، ذرا جو پہنی جاتی تھی وہ نہیں آتی. 13 سال کا بچہ ہے. لباس تن میں کیا، سر پر بنی ہاشم کا خون. بس میں بہت تیزی سے، بس سواری گئی دشمن کی. دشمن نے دیکھا کہ کوئی بنی ہاشم کا چاند آ رہا ہے، وار کرنا شروع کیے. چند واروں میں ایک ہی لائن کے کئی بیٹوں کو جہنم واصل کر دیا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو قابو میں نہیں آ رہا تو دھوکے سے وار کیا. اذان محترم، دھوکے سے وار کیا. اور جناب قاسم گر گئے اور اپنے چچا کو پھکارا. چچا میری مدد کو آئے. کچھ منزلیں اور اس سے پہلے کہ وہ تلوار سے وار کرتا، امام حسین پہنچے. امام نے اس کے وار کر کر اس کے ہاتھ کو الگ کیا. اس نے شور مچایا. اس شور میں بھگدڑ مچ گئی. ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. جب دھول نیچے بیٹھی حسن کی کمائی. نہ جانے امام حسین کو کیا کیا یاد آیا ہوگا. امام نے جب جناب قاسم کے بدن پہنچے تو ایک جملہ کہا، مقتل کے اندر ہے، جملہ کہا، بیٹا کتنا سخت ہے کہ تم اپنے چچا کو بلاؤ اور چچا نہ آئے. نہ جانے کس طرح جناب قاسم کے بدن کو اٹھایا اور کیا کیا یاد آیا ہوگا. بھائی کے ساتھ مدینہ یاد آیا ہوگا، مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا، بھائی کے بدن پر جنازے پر تیر یاد آئے ہوں گے. قاسم کو لیے خیموں میں رکھ دیا. بس ایک منزل اور پھر علم کی برآمدی. خدا آپ کو اس کا اجر دے. جناب قاسم، بہت بڑی بات، جناب قاسم کو سمجھا نہیں کوئی. جس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو، وہ کیسا بچہ ہوگا. بدن آ گئے، سمٹ گئے. بس ایک مرحلہ اور. اذان محترم، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کے آنسوؤں کا اجر آپ کو روز قیامت میں دے. امام حسن کے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں آپ. امام حسن خود نہیں آئے، بیٹے کو بھیجا ہے. بدن ہو گئے، روزے عاشورہ ہو گئی، سارے بدن بھرے ہوئے، سارے بدن بکھرے ہوئے ہیں. زہرا کا گلشن دشتے کربلا میں بکھرا. ام فروا اسی غم میں کہ پہلے بھی میرے بیٹے کے بدن سے نہ جانے گھوڑے گزرے،
جب اعلان ہوا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو تیز کرو تو کسی نے کہا کہ ام فروا کو نہ بتانا، ارے یہ نہ ہو کہ قاسم کا بدن پہلے بھی پاو۔